بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جمعرات کے دن کا ایک خاص عمل، کیونکہ یہ جمعرات ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات ہے۔ اس دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ جو بھی یا غنیو یا مغنیو اور سورہ کوثر کا یہ مختصر سا عمل کرتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ مال و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ جب بندہ آج کے دن ان اسماء مبارکہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ جو مرد و عورت یا جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے وہاں کا ہر فرد غنی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس گھر کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کے گمان میں بھی نہ ہو۔ جمعرات کے دن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور اس دن کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت کو عطا کیا۔ عام دنوں کے مقابلے میں جمعرات کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جنت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی پہلی جمعرات ہے۔ اگر آپ آج کے دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا اور آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمائے گا کہ آپ کی حاجتیں ایسی جگہوں سے پوری ہوں گی جہاں آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اس مبارک دن کی برکت اور فضیلت بے حد عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ یا غنیو یا مغنیو کے ذکر کو سورہ کوثر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں فوراً نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جمعرات کا دن ایام بیض میں شامل ہے جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان دنوں میں جو بھی یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آج کے دن کی ایک خاص دعا بھی ہے جسے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر ایک مرتبہ مخصوص دعا پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ یا غنیو اور یا مغنیو کا ورد کریں۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ یہ ایک نہایت آسان اور مؤثر عمل ہے جس کے اندر دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ ایک، اس کی تعداد میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ دو، ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب آپ اس عمل کو پوری توجہ اور عقیدت کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر شروع ہو جائے گا اور آپ خود اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں گے۔ عمل کی ابتدا اس طرح کریں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی درود آپ کو جو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر مخصوص دعا پڑھیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں اور اس دن جتنا زیادہ استغفار کیا جائے اتنا ہی اللہ کو محبوب ہے۔ ماہ رمضان میں صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے اللہ والو، یہ نہایت مختصر اور سادہ سا عمل اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو اس کے آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کی برکتیں آپ کو زندگی بھر ملتی رہیں گی۔ توبہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس دعا کا ترجمہ بھی عرض کر دیتی ہوں، ترجمہ بھی آپ سن لیں اور اس دعائے مبارکہ کو بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس دعا کو پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح آج کے دن کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ یہ تین عمل ایک ترتیب سے کرنے ہیں اور انہیں
ایک ہی وقت میں اکٹھے پڑھنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ 3 الگ الگ عمل نہیں بلکہ ایک ہی وظیفہ ہیں جو بے حد طاقتور ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو خود اس کی برکات اور اثرات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ مختصر مگر بہت بابرکت دعا ہے جو آج کے دن ضرور پڑھنی ہے۔ یہ در حقیقت دوسرے عشرے کی دعا ہے لیکن عمل سے پہلے کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس دعا کا مفہوم ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا اور اپنی رحمت سے آپ کو نوازے گا۔ اس کے بعد آپ نے یا غنیو یا مغنیو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ ان اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو مال و دولت عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو توبہ اور ندامت کے احساس سے اللہ کے حضور جھکنا ہے اور یوں کہنا ہے، یا اللہ جو گناہ مجھ سے دانستہ یا نادانستہ سرزد ہوئے انہیں معاف فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ درود شریف آپ کم از کم 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا اگر چاہیں تو 7 یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں زیادہ برکت ہے۔ ایک نیک آدمی نماز میں تشہد کے لیے بیٹھا تھا مگر درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، جب تک مجھ پر درود نہ پڑھا جائے دعائیں آسمان میں رکی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لے کر آئے لیکن اس میں درود شریف شامل نہ ہو تو اس کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اگر دعا کے آغاز اور اختتام پر درود پڑھا جائے تو وہ دعا آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا اور آسمان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ اگر دعا میں درود شریف نہ ہو تو وہ پردہ ہٹایا نہیں جاتا، لیکن اگر درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اس عمل میں بھی درود شریف کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد یا غنیو یا مغنیو کا ورد کرنا ہے۔ آپ کو ان دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کر ایک تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ درود پاک اور اللہ کے بابرکت ناموں کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اس ترتیب کو اپنانا ضروری ہے تاکہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی پہنچے اور قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ یہ بہت آسان اور طاقتور عمل ہے جو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ اس کی بے پناہ برکتیں اور اثرات ہیں جو کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو یقین اور خلوص اور مکمل توجہ کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوں، کیونکہ اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب کیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کا دست نگر نہ بننا پڑے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی حاجت اور طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس لیے کہ انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں سے احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے سے جس شخص کی دکان نہیں چلتی، جس کا کاروبار نہیں چلتا، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے گھر کا نظام خراب ہے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جب اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ غربت کو دور کرنے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے، جس کے ذرائع آمدن کم ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور پورے نہیں ہو رہے ہیں۔
اب وہ بندہ کیا کرے؟ اس عمل کو کر لے، پورا سال خوشحالی رہے گی۔ بس آپ نے ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اور آج یہ عمل ہم سب کر رہے ہیں۔ آپ بھی جلدی سے اس عمل کو کریں تاکہ غیب سے آپ مالدار ہو سکیں۔ اسی طرح جن لوگوں کی محبت کی شادی نہیں ہو رہی، یا جن کی شادی کے مسائل ہیں، جن کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور جس وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، کوئی بھی رکاوٹ ہے، پیسوں کی رکاوٹ ہے یا کسی اور رشتہ دار کی وجہ سے کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس عمل کو کرنے سے، اس کی تمام رکاوٹوں کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اس لیے اللہ والو، یہ اس میں مبارک پڑھنے والا شخص ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ اس کے بعد والا جو اس میں مبارک ہے، یا مغنی، یوں کا مطلب ہے بے پرواہ کرنے والا، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغنی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کرتا ہے، انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کرتا ہے، اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کرتا ہے۔ اللہ اس کو فوراً 3 چیزوں میں غنی کر دیتا ہے۔ رزق میں وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے، اقتدار میں اسے غنا ملتی ہے، علم کے اندر اس بندے کو اللہ غنی کرتا ہے، اور قرآن مجید کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم غریب ہو، بے سر و سامان ہو، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بارگاہ میں آئے، میں ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دوں گا۔ تو اس لیے غنی بننے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی فقیر بھی کرتا ہے، یہ بات میری نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی ہے، اگر کوئی فقیر بھی ہے، اس کو 12 رمضان المبارک جمعرات کے دن کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، یعنی امیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر امیر بننا چاہتے ہو، اپنی ضرورت سے زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر شریف آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ضرورت کے مطابق آسانی کے ساتھ رزق مل جائے، اس لیے اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تمہیں روزی دے گا، اور ہمیشہ کے لیے تم مخلوق کی محتاجی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے میں نے شادی اور دیگر سارے مسائل کے لیے کہا کہ یہ عمل واحد تیر و ہدف ہے، یعنی جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا ہے۔ ان الفاظ مبارکہ کو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، دونوں کو ملا کر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد آپ کو جو بھی بتائی گئی ہے، اسی تعداد کے مطابق ہی پڑھیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ بس یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، اس کو اپنی توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ یہ تیسرا وظیفہ اور آخری وظیفہ ہے۔ یوں سمجھے کہ اس پورے عمل کے دوران یہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ جب تک آپ سورہ کوثر شریف کو نہیں پڑھیں گے، آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ اب آپ نے سب سے پہلے دعائے مبارکہ کو پڑھا، پھر آپ نے یہ اسماء مبارکہ پڑھیے، اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ اور آخری وظیفہ کرنا ہے، یہ تینوں کو یکجا کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی میسر ہو، اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اب آخری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے، آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کی یہ مختصر سی صورت ہے جس کو ہم سورہ کوثر شریف کہتے ہیں، یعنی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی اول آپ نے شروع میں درود پاک پڑھ لیا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، اب یہ سورہ مبارکہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ قرآن مجید کی سب سے افضل اور سب سے بہترین صورت ہے، اس صورت کو سارے قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 20 نام ہیں،
جو اللہ والوں نے بیان فرمائے ہیں، جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بڑی بڑی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ جس بندے کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہوتی، جب وہ بندہ اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس بندے کو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے مقام بلند کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے کوئی عام فائدہ نہیں آپ کو ہونے والا، بلکہ اس سے بہت بڑا فائدہ یہ آپ کو ہونے والا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے خزانے نصیب ہوں گے، اور یہ ہر ایک حاجت کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، اس کو بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے، اس کو بڑے بڑوں نے اپنی محبت کے لیے بھی پڑھا ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے بھی پڑھا گیا ہے، ناجائز دوستی سے چھٹکارے کے لیے بھی پڑھا گیا ہے، بے پناہ رزق کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے ایک آواز سنی تھی جو آسمان کی طرف سے آواز آئی تھی، تو اس سے پہلے وہ آواز نہیں سنی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آپ کے لیے ایک سورت لے کر آ رہا ہے، اور یہ سورت اس سے پہلے نہ نازل ہوئی ہے، نہ کسی قرآن میں آئی ہے، اور نہ یہ اس سے پہلے یعنی کہ جو آسمانی کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، ان میں بھی یہ نازل نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص نازل فرمائی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے خزانوں سے یعنی جو عرش کے نیچے خزانہ ہے اس میں سے عطا فرمائی ہے، اور جو شخص اس کو ہر قسم کے حادثات سے، آفات سے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، زندگی میں سکون، چین، عافیت اور برکت ہو، وہ اس سورت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ زندگی کی تمام حفاظتیں اس کی ہوں گی۔ لیکن اس وظیفے کے اندر آپ نے سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے پڑھا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی کتنی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور حضور علیہ السلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اس کی تلاوت فرمائی، اور یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ خوشحال رکھتا ہے، ہمیشہ وہ بندہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، خزانوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے اللہ والو یہ سورہ مبارکہ خاص کر غیب کے خزانوں کو کھولنے والی ہے اور بندے کی زندگی کو خوشحال کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت سارے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس سے ایک روحانی مقام بندے کو ملتا ہے، ایک روحانی درجہ نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کو پڑھنا آپ نے آج کے دن ہے، اور آج کے دن آپ کو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس طرح پڑھیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ گناہ جتنے بھی بندے کے ہوں اللہ سب اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ گناہوں کی بخشش الگ ہے اور اس کے علاوہ رزق الگ ہے، حاجات پریشانیاں ختم الگ ہو جاتی ہیں، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر بیماری سے شفا کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کو بہت سارے اللہ والوں نے پڑھا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو متواتر پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ یہ بھوک سے بچاتی ہے، بندہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا، یعنی کہ اس کے جیب سے کبھی رزق، دولت، عزت، شہرت ختم نہیں ہوگی، اور قبر کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہے گا، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہے گا، اس کو پڑھنے والا ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہے گا۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری صورت اور آخری چیز بتا رہی ہوں، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ کو ملا کر پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور اب آخری صورت
صورت بتانے لگی ہوں۔ یہ تینوں صورتیں ہر بچے کو آتی ہیں، نوجوان کو آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کے لیے بہترین ہے، اور خیر کثیر اس بندے کو نصیب ہوتا ہے، اور خوشخبریاں اس بندے کو ملتی ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے۔ اب جو صورت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس سورہ مبارکہ کو بہت سارے لوگوں نے وظیفے کے طور پر پہلے پڑھا ہوا ہے، رزق کے لیے پڑھا ہوا ہے۔ اس کو میرے آقا نے خود ایک صحابی کو بھی بتایا تھا۔ اس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں رزق کی کمی رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت کے ہوتے ہوئے تم پریشان ہو، اس کو پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو اتنا بڑھا دے گا کہ تم تو امیر ہو جاؤ گے، تمہارے ہمسایوں کو بھی اس کی برکت سے اللہ امیر کر دے گا، اللہ تمہاری نسلوں کو امیر کر دے گا، تمہاری اولادوں کو غنی کر دے گا، اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان تینوں صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، لیکن عمل کے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مقصد کو ذہن میں بار بار دہراتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔